بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ اور اسلامی لشکر سوچنے لگا کہ دیکھتے ہیں ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی شہر بانو کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شہر بانو کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ یزدگرد کی بیٹی شہزادی ہے، اسے میں جس کی زوجیت میں دوں گا وہ بھی شہزادہ ہی ہوگا۔ لوگ سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں شہزادہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے حسین، ہمارے ہاں شہزادہ تو ہی ہے، اور حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی، کیونکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت پاک سے بھی دل و جان سے عزیز اور محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خیال کر کے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب اجازت دیں گے، واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے تو آپ فوراً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے آپ کے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت کے آ جایا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال سے اپنے شہریوں کو جو وظیفہ دیا کرتے تھے، اس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ مورخین نے بیان کیا ہے، جس سے ان دو بزرگوں کے باہمی تعلقات اور محبت و ادب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظائف میں درجہ بندی کر رکھی تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس درجہ بندی اور گریڈ سسٹم کے قائل نہیں تھے، اور وہ بڑے چھوٹے یا فضیلت کا لحاظ کیے بغیر سب کو برابر وظیفے دیا کرتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درجہ بندی کر کے گریڈ سسٹم بنا دیا اور فضیلت کے حساب سے 5-6 درجے کر کے ان کے مطابق وظیفے دیا کرتے تھے۔ اسی تقسیم میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ رکھا تھا، جبکہ گریڈ سسٹم کے حساب سے وہ دونوں ایک ہی درجہ میں شمار ہوتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایات ہے کہ حضرت عمر نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حضرت حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حضرت حسین کے نانا کی برکت سے ہے۔ اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور رسالت مآب کی گود میں پرورش پانے والے بچے تھے، اور ان دونوں کی عظیم قربانیاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اقتدار اور حکومت سے دستبرداری اختیار کی۔ وہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاس اور ان کے مقابل حضرت امیر معاویہ کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ دونوں طرف لڑائی کا جذبہ موجود تھا اور جنگ کے امکانات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ وہ جو شرائط بیعت کریں گے وہ منظور کر لی جائیں گی۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی کمال دانش مندی سے کام لیا اور مناسب شرائط منوانے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دیا اور اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری کر دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمعۃ المبارک کے خطبہ میں کے دوران اپنے نواسے کو گود میں لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ حضرت حسن نے اقتدار کی قربانی دے کر اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کی تکمیل کر دی۔ وہ کمزور نہیں تھے، اگر وہ لڑنا چاہتے تھے تو بہت خوفناک جنگ برپا ہو سکتی تھی، اور حضرت حسین کی قربانی بہت بڑی تھی اور بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ انہوں نے صرف جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ اپنا خاندان ذبح کرا دیا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ یزید کے اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے جس پر اس سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی فائز تھے۔ حضرت معاویہ فائز رہ چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے اس معیار کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور اسی کے لیے میدان میں آئے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنے خاندان سمیت جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب